فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 23ویں پارٹ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ تشریح کلمات۔ آلی لغت میں اہل یا اہل کے مترادف ہے۔ آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ نمبر 1، آل کی اضافت نام اور لقب کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے آل محمد اور آل مصطفیٰ علیہ السلام۔ نکرہ کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی، لہٰذا آلو رجولن نہیں کہا جاتا، جبکہ اہلو رجولن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، زمان اور مکان کی طرف آل کی اضافت نہیں ہوتی، چنانچہ آل زمان آل مدینتن کہنا غلط ہے، جبکہ اہل زمان اور اہل مدینہ کہنا درست ہے۔ قریبی اور سگے رشتہ داروں کو آل کہتے ہیں، جیسے قول خداوندی ہے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54۔ نیز فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ترجمہ، اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 28۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن مرد کو فرعون کا سگا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آل کہا گیا ہے، جبکہ وہ فرعون کا ہم عقیدہ نہ تھا۔ مفردات راغب صفحہ نمبر 30، مطبوعہ ایران، دفتر نشر الکتاب 1404 ہجری میں ہے کہ یہ اس انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ذاتی طور پر یعنی قرابت یا دوستی کی وجہ سے اس کے ساتھ مخصوص ہو۔ البتہ اگر قرینہ موجود ہو تو لفظ آل دینی اور فکری قرابت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اذا نجیناکم من آل فرعون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 میں آل فرعون سے اس کے ہم نوا مراد ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صرف فرعون کے رشتہ داروں سے نہیں بلکہ فرعونی نظام سلطنت سے نجات دلائی تھی۔ اگلا کلمہ ہے فرعون۔ شاہان مصر کو فرعون کہا جاتا تھا، جس کی جمع فراعنہ فے رے الف عین نون اور ہے ہے۔ اس طرح شاہان روم کو قیصر
شاہان ایران کو کسرا اور مشرق بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا۔ ایک قول کی بنا پر فرعون دو مصری الفاظ پر اور اون کا مرکب ہے، پس یہ ایک غیر عربی لفظ ہے جس کا معنی بڑا ایوان ہے، جس طرح سلاطین آل عثمان کے لیے الباب الاعلیٰ کا لفظ استعمال ہونا تھا۔ یسومونکم سین واو میم سوم یعنی کسی پر تشدد کرنا، مشقت اور ناقابل تحمل بوجھ ڈالنا۔ اس کا اصلی معنی کسی چیز کی تلاش میں نکلنا ہے۔ بلاءن آزمائش بے لام یہ اس کا مادہ ہے جس کا معنی پرانا ہونا ہے۔ آزمائش کو اس لیے بلا کہتے ہیں کہ امتحان میں ڈالنے سے انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، جس سے پرانی آلودگی ختم ہو جاتی ہے، اور امتحان سے فراغت کے بعد تازگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ دکھ درد کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کو پرانا کر دیتا ہے، جس سے وہ نقاہت محسوس کرتا ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی کا صحرا حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ہے، جو فلسطین سے وہاں پہنچے۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ بعد میں آپ کے والد اور بھائی بھی مصر آ گئے۔ فرزندان یعقوب کو مصر کی آسائشیں راس آئیں اور ان میں نسلی افزائش بڑی تیزی سے ہونے لگی۔ یوں 400 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی آبادی 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس منظم اور متحد اقلیت کی روز افزوں آبادی سے فرعون خوفزدہ ہو گیا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کی نسلی افزائش کی روک تھام اور موجودہ نسل کے قلقمہ کے لیے انہیں سخت ترین اور پرمشقت کاموں میں لگا دیا، مثلاً بڑے بڑے پتھر اٹھانا، نیز دی اقامت ہیکلوں اور محلات کی تعمیر وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنے رسوم اور اخلاق اور عادات کو ترک نہ کیا، اور فرعون کا یہ دباؤ ان کی روحانی اور امید فردہ کی طاقت کو ختم نہ کر سکا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر دائی کو یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اسے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، محکوم اقوام سے بیگار لینا اور ان کی نسل کشی طاغوتی طاقتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تشریح کلمات۔ فرقنا، فرق اور فلق شگاف کو کہتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے کہ فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، چنانچہ دریا شق ہو گیا اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ بکم میں با سبیح ہے یعنی تمہارے لیے۔ البحر بحیرہ احمر کے خلیج مراد ہے جسے آج کل نہر سویز کہتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ بنی اسرائیل نے فرعونی مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن فلسطین جانے کا فیصلہ کیا، اور فرعونی حکومت کے خوف کی وجہ سے رات کو سفر اختیار کیا، لیکن رات کی تاریکی میں راستہ بھول گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ پہنچا۔ ایک عجیب کیفیت تھی بنی اسرائیل کے سامنے، سمندر، اطراف میں پہاڑیاں اور پشت پر فرعونی لشکر۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور حکم دیا کہ دریا میں چل پڑو۔ چنانچہ پانی نے دونوں اطراف سے سمٹ کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لی اور درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گزرنے کے بعد فرعونی لشکر بھی اسی راستے پر چل پڑا، لیکن جب وہ وسط میں پہنچا تو پانی کے دونوں ایستادے حصے باہم مل گئے، اور یوں فرعون کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق آب ہو گیا۔
ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات معمول کے مادی علل و اسباب اور مادی قوانین کے دائرے میں محدود نہیں ہوتے، بلکہ ماورائے مادہ ان کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں، اور کم از کم ارادہ الہی ان کی بنیادی علت اور سبب ہوتا ہے۔ اس مقام پر مادی علل و اسباب کے ساتھ معجزات انبیاء کی توجیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بحیرہ احمر اس زمانے میں کم گہرا تھا اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اسے عبور کیا تو وہ جزر کی حالت میں تھا، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو سمندر مد کی حالت میں آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ قرآنی سیاق و سباق مد و جزر کی اس توجیہ کو یکسر مسترد کرتا ہے، کیونکہ نمبر 1 قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے دریا میں شگاف پیدا کیا، جبکہ مد و جزر میں شگاف نہیں ہوا کرتا بلکہ پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایک اور جگہ پر قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 63۔ ترجمہ، پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنا عصا دریا پر مارے، چنانچہ دریا پھٹ گیا۔ اس آیت میں انفلاق یعنی شگاف پڑنے کو ضرب عصا کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ سے مد و جزر کا بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نمبر 3 دریا کے شگاف کی نقشہ کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ دریا اس طرح پھٹا کہ اطراف میں موجیں عظیم پہاڑوں کی مانند کھڑی تھیں۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سورہ طٰہٰ طَوْدِ العظیم، اور ظاہر ہے کہ مد و جزر میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، ورنہ اب بھی مد و جزر کے وقت یہی منظر دیکھنے میں آتا۔ نمبر 4 قرآنی تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ نے بحکم خدا پانی کے وسط میں راستہ بنایا تھا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں۔ اگر حضرت موسیٰ نے حالت جزر میں سمندر عبور کیا ہوتا تو فی البحر کی بجائے ساحل البحر کہنا درست ہوتا۔ نمبر 5 سمندر اتنا کم گہرا نہیں ہوتا کہ اسے پیدل یا سوار ہو کر عبور کیا جا سکے۔ نمبر 6 مد و جزر میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا گروہ اتنے عریض سمندر کو عبور کرے تو پھر مد آئے۔ نمبر 7 کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس جگہ سے صحرائے سینا کو عبور کیا گیا وہ ایک دلدلی پٹی تھی جس کے دونوں جانب سمندر تھا۔ اگر یہ نظریہ درست مان لیا جائے تو فرعونیوں کو بھی اس دلدلی پٹی سے گزر جانا چاہیے تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1 بنی اسرائیل کا بچنا اور فرعونی لشکر کا غرق ہونا ایک معجزہ تھا، مادی علل و اسباب سے اس کی توجیہ کرنا درست نہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَّوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو بغرض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت یعنی کتاب اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تشریح کلمات۔ موسیٰ بن عمران علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے، مشہور اور جلیل القدر پیغمبر کے نام ہے۔ توریت میں ہے کہ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ ریفرنس ہے استثناء 24:7۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا زمانہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا تھا۔
سال ولادت غالباً 1520 سال قبل از میلاد اور سال وفات غالباً 1400 سال قبل از میلاد تھا۔ موسیٰ دو قبطی لفظوں سے مرکب ہے، مو پانی اور شے درخت۔ عبرانی شین کو عربی سین سے بدل کر لفظ موسیٰ بنا دیا گیا۔ العجلہ گوسالہ یا بچھڑا، عفو عین فے واو درگزر کرنا، اس کے معنی اصل مٹانا ہے۔ عفیر ریح الاثرہ، ہوا نے علامت مٹا دی۔ چنانچہ گناہ کے آثار اور نتائج کو مٹانے کے لیے عفو کا لفظ استعمال ہوا۔ فرقان، حق اور باطل میں فرق نمایاں کرنے والا، یہ لفظ قرآن اور توریت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لعل لفظی ترجمہ شاید ہے۔ جب یہ لفظ انسان سے صادر ہو تو شاید اور امید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جملے پر لعل داخل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، چنانچہ ہدایت حاصل کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ امر ہے۔ تفسیر آیات، یہ واقعہ سورہ اعراف میں بھی مذکور ہے، جہاں فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا، اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142۔ معلوم ہوتا ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے اہمیت حاصل ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو شخص اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ 40 صبح گزارے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار شریعت ڈالنے اور انہیں اس منصب جلیلہ کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک انہیں کوہ طور پر ٹھہرایا۔ یہ وعدہ پہلے 30 دن کا تھا، بعد میں بڑھا کر 40 دن کر دیے گئے۔ اس بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب کی عبارت یہ ہے، ابتداً یہ وعدہ 30 دن کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کی اس جلدی کے سبب اللہ تعالیٰ کی حکمت تربیت متقضی ہوئی اور یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی جائے۔ حالات اور تقاضوں کے بدلنے سے جب اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ بدلتا ہے تو اسے بدعا کہتے ہیں، بے دال الف حمزہ، اور جب اللہ کا شرعی حکم بدلتا ہے تو اسے نسخ کہا جاتا ہے۔ البدع منزلۃ فی التکوین منزلۃ النسخ فی التشریع، بحار الانوار جلد 4 صفحہ 125 باب نمبر 2 البدع۔ سب ہیڈنگ ہے وعدہ گاہ، کوہ طور کی داہنی جانب تھی، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ یا ایمن، ریفرنس ہے سورہ مریم آیت نمبر 52۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں طور کے داہنی جانب سے پکارا۔ وقت وعدہ، یہ بھی سب ہیڈنگ ہے، یکم ذی قعد سے 10 ذی الحجۃ الحرام، یہ وہ ایام ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور یہی حج کے ایام ہیں۔ یہ 2 مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، بعض اقوال کی بنا پر بنی اسرائیل نے مصریوں کے گائے پرستی سے متاثر ہو کر یہ گمراہی اختیار کی تھی۔ بہرکیف اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کی غیبت کے چند روز بعد ہی ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے
دین موسیٰ کی ایک بنیادی اصول کو ترک کر دیا تھا اور سب کے سب مشرک ہو گئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ کے نمائندے اور حجت خدا حضرت ہارون کے درمیان موجود تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کی نافرمانی کی بلکہ انہیں جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، کسی اہم ذمہ داری کو سنبھالنے سے قبل حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مناسب تربیت ضروری ہے۔ نمبر 2، معنوی کمالات اور روحانی فیوز اور برکات سے بہرہ مند ہونے کے لیے 40 کے عدد کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے۔ نمبر 3، حالات اور واقعات کی مناسبت سے اگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے کی تبدیلی آئے تو اسے بدعہ، اور اگر تشریحی فیصلہ بدل جائے تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ نمبر 4، اندھی تقلید گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تشریح کلمات۔ باری، بے را الف، خالق، براء، بیماری سے صحت مند ہونا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ باری کے ساتھ 2 اور وصف ذکر ہوئے ہیں، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، سورہ حشر کی آیت نمبر 24، جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورت گر ہے جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ خالق اور باری میں فرق یہ ہے کہ الف باری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے یہ لفظ ہر چیز کے لیے نہیں بلکہ جاندار چیزوں کی خلقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خالق الخلقی و باری النسمات۔ جیم، یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے کہ جہاں ان دقیق رموز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو جن کا احاطہ صرف عالم الغیب ہی کر سکتا ہے۔ یہاں پر باری کے استعمال سے یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ جانور کو خدا بنانے والے کس قدر احمق ہیں، انہیں اپنے اس خالق کے حضور توبہ کرنی چاہیے جس نے انہیں احسنی تقویم پر خلق فرمایا ہے۔ تفسیر آیات۔ گوسالہ پرستی یہ دین خدا سے ارتداد اور شرک باللہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور چونکہ شرک توحید کی اہانت اور عہد شکنی ہے اس لیے اس کی سزا بھی جرم کی شدت کے مطابق ہے، یعنی بت پرستوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل کرا دیا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو حکم ملا کہ فتنہ گوسالہ سے بری الذمہ افراد گوسالہ پرستوں کو قتل کر دیں۔ توریت میں ہے کہ قبیلہ بنی لاوی چونکہ اس بت کے سامنے نہیں جھکا تھا اس لیے اسے حکم ملا کہ وہ بت پرستوں کو قتل کر دے، چنانچہ انہوں نے اپنے ہی بت پرست رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ ایک جسم یا امت سے کسی ناسور کو کاٹ کر جدا کرنے ہی سے اس جسم یا امت کی بھلائی مضمر ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حکم خداوندی کی تعمیل میں رشتہ داروں کی یا رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، حدود الہی کے اجرا اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں انسانیت کی بھلائی مضمر ہے۔ تحقیق مزید، الدار المنصور جلد 1 صفحہ 135، تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 47، القصص صفحہ 267۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔
اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر یقیناً ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ تشریح کلمات نرا رے الف یہ رؤیت دکھائی دینا، نظر آنا۔ یہاں رؤیت حسی مراد ہے، یعنی طبعی آنکھوں میں کسی شے کا عکس سما جانا۔ جہرا جیم ہے رے آشکار اعلانیہ۔ الصاعقہ صاد عین قاف وہ کڑک جس سے بجلی گرے، موت واقع ہو یا عذاب نازل ہو۔ تفسیر آیات دریا کے شق اور فرعون کے غرق ہونے جیسی واضح نشانیوں کے ظہور کے باوجود بنی اسرائیل ثابت قدم نہ رہے، چنانچہ ان کی تاریخ کی عبرت انگیز واقعات میں سے ایک صاعقہ کا واقعہ ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور آپ اس کے نبی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس وقت تک آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو ظاہری آنکھوں سے اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 معتبر افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اور خدا سے آشکار ہونے کا مطالبہ کیا، جس پر وہ سب صاعقہ کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ جہالت پر مبنی ہونے کی علاوہ شان خداوندی کے منافی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑی سرعت سے بلا فاصلہ نازل ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونے کا الزام شان خداوندی میں گستاخی تھا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتُخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 91 تک۔ ترجمہ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے۔ بے تحقیق تم بہت سخت بےہودہ بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے۔ بالکل اسی طرح رؤیت خدا کا جاہلانہ مطالبہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی تھا، جس کا فطری نتیجہ صاعقہ کا عذاب تھا۔ صاعقۃ العذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار غضب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صاعقہ عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار غضب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد و سمود پر آئی تھی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 13۔ گوسالہ پرستی اور اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا مطالبہ دونوں ایک ہی نظریے کی عملی شکلیں ہیں، یعنی محسوسات کو خدا سمجھنا اور اللہ کا جسم تصور کرنا۔ ان دونوں میں سے ایک گوسالہ پرستی زیادہ بڑا جرم اور ظلم تھا۔ ان الشرک لظلم عظیم، لہٰذا اس کی سزا قتل قرار پائی، جبکہ اللہ کا دیدار کا مطالبہ نسبتاً کم جرم تھا لیکن پھر بھی ظلم تھا، اس لیے انہیں صاعقہ کے ذریعے قتل کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ ان محسوس پرستوں نے رسول کریم سے بھی مطالبہ کیا تھا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، بنی اسرائیل آیت نمبر 92، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔
رویت خدا کے سلسلے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کا نقطہ نظر اس طرح ہے: دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا نظر آنا کسی طور پر ممکن نہیں، خواہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا دوسرے صالح افراد۔ فرقہ امامیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو کسی رویت یا نظر کے احاطے یا کسی نگاہ کی حدود میں محدود ٹھہرانا اس ذات لامتناہی کی شان میں گستاخی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، رویت خداوندی کا عقیدہ بہت بڑا ظلم اور قابل عذاب گستاخی ہے۔ نمبر 2، رویت کا مطالبہ مادہ پرستی کی دلیل اور ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ تحقیق مزید: بحر الانوار جلد 4 صفحہ 47، حضرت امام رضا علیہ السلام اور مامون کا مناظرہ، عیون الاخبار رضا جلد 1 صفحہ 200، الکافی جلد 1 صفحہ 95 سے 97، الاحتجاج جلد 2 صفحہ 449، اوائل المقالات صفحہ 57، تنزیہ الانبیاء صفحہ 76، التوحید صفحہ 38، 107، 122، متشابہ القرآن جلد 1 صفحہ 96 اور 101، نہج الحق صفحہ 40 اور 41۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔